گزشتہ جمعۃ المبارک کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، رب العالمین حکم الحاکمین انعام کی صورت میں اس کو جنت میں داخل کرے گا اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا جنت کے اندر، اور فرمایا اللہ نے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا، جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر کام کرتا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ در حقیقت اطاعت خداوندی ہے، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا میری بھی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو، اور میری اطاعت فرمایا وہی کر سکتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور کائنات کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں بلکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے رسول اور محبوب علیہ، پوری کائنات کے رسول ہے، تو پوری کائنات یہ جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھی اختیار عطا فرمایا ہے، زمینوں کے اندر بھی اختیار عطا فرمایا ہے، آسمانوں کے اندر بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ زمین کی ہر مخلوق بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتی ہے، اور آسمان کی ہر مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ احباب نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر ہیں اور سفر سے واپسی پر ایک جگہ قیام کیا، عصر کی نماز کا وقت تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کسی وجہ سے عصر کی نماز ادا نہ کر سکے، جب بارگاہ رسالت میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں اپنا سر انور رکھا اور محبوب آرام فرما ہو گیا، محبوب آرام فرما ہو گیا۔ اب عصر کا وقت، عصر سے مغرب تک بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو
تو حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی ایک نماز بھی قضا نہیں کی، کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں، بلکہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرتے تھے جب ابھی نماز کی فرضیت کا حکم بھی نہیں تھا آیا ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی کرتے، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا میرے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کیا کرتے۔ تو وہ علی المرتضیٰ شرع خدا جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی ان کی نماز قضا بھی نہیں ہوئی، اب عصر کی نماز، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ فرماتا ہے یہ درمیانی نماز جو ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ کام کاج کا، مصروفیت کا زیادہ ہوتا ہے، اکثریت کے ساتھ یہ نماز جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کی تاکید فرمائی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ اب نماز بھی اتنی اہم، عصر کی نماز، اور علی المرتضیٰ شرع خدا مولا کائنات جن کی کبھی کوئی نماز گئی نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہیں، اور ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاؤں اور اٹھا کر کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری نماز، کیونکہ علی جانتے تھے نماز بھی ملی ہے تو محبوب کا صدقہ ملی ہے، قبول بھی ہوگی تو محبوب کا صدقہ ہی قبول ہوگی، لیکن وہ ایک ملال، ایک غم، ایک دکھ، ہمیں تو ہمارا مال چلا جائے دکھ ہوتا ہے، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اگر ان کی نماز ایک چلی جائے تو ان کو اس بات کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، ان کو اس بات کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ ادھر سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری عصر کی نماز رہ گئی۔ جب آنسو کا قطرہ چہرہ مصطفیٰ پر گرتا ہے، کتنی خوش نصیبی ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کی کہ اگر کوئی عبادت گزار شخص روتا ہے اس کا آنسو گرے گا، مصلی پر گرے گا۔ کوئی عالم روتا ہے، کوئی پیر روتا ہے، کوئی ولی روتا ہے، کوئی غوث کتب ابدال، خشیت الہی سے اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو کہاں گریں گے؟ مصلی پر گریں گے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کی قسمت، مقام کہ آنسو گرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار۔ حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کی آنکھ سے آنسو نکلے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی، علی کو مغموم پایا، پریشان پایا، پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں تھا، میری عصر کی نماز رہ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی نماز اب ادا کر لے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آقا نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتا ہے وقت کے اندر؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سورج غروب ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ اس سورج کو واپس موڑ
فَأَرُدُّ عَلَيْهِ بِالشَّمْسِ، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس سورج کو واپس موڑ دے۔ کس لیے؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، علی کی کس وجہ سے قضا ہوئی ہے؟ فرمایا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، علی تیری اطاعت میں تھا۔ میں عرض کیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کر ہی وہی سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، کوئی اللہ کی عبادت کر رہے تھے ایسی؟ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں تھے۔ ادھر فرض نماز قضا ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ انہو کان فی طاعتک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، وطاعت رسولک، اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اے اللہ اس کے لیے سورج کو واپس موڑ دے۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اطاعت مصطفیٰ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما تھے۔ بظاہر تو وہ اللہ کی اطاعت تو نہیں تھی نا نظر آ رہی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر تھے، لیکن اللہ کے محبوب نے دعا کی، فرمایا انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اطاعت مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری، اسی میں ہی اطاعت خداوندی ہے، اسی میں ہی اطاعت خداوندی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے، یہ ایک پہلو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اطاعت گزار کامیابی کے اندر ہے، لیکن جو نافرمان ہے وہ فرمایا کھلی گمراہی کے اندر، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور دوسرے مقام پر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور جس طرح اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے اندر اللہ کی نافرمانی۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ اور رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن ہے، خالق فرماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، فرمایا جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہیں کرتا، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، حتیٰ کہ اس پر حق کا راستہ واضح ہو چکا تھا، یعنی دین اسلام اس کے سامنے واضح ہو چکا تھا، حق اس پر کھل چکا تھا، اس کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا، تو رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جہنم، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اس کے حال پر دنیا کے اندر چھوڑ دیں گے اور آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ جس نے فرما برداری کی اس کے لیے جنت، جس نے نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستہ دکھایا، حق کا راستہ جو دکھایا، ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المومنین، حق کے راستے سے ہٹ گیا، جو مسلمانوں جس پر چل رہے تھے مومنین، اس راستے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، فرمایا دنیا کے اندر اللہ اس کو چھوڑ دے گا، وَنُسْلِهِ جہنم، اور آخرت جب آئے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری جنت میں جانے کی ضمانت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جانا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے ہٹ کر کوئی عمل کرنا، فرمایا اس کے لیے جنت نہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ کائنات کی ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شیوا بنا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے کہ اسی کے اندر ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔